ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جھونپڑی میں رہنے والا ہو یا محل میں رہنے والا ہو، سب کو اپنی قبر میں ایک دن تنہا سونا ہے۔ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح اس کے پیر سے نکلتی ہوئی اوپر کو آتی ہے۔ جب آدمی کی روح دل اور پھیپھڑے تک پہنچتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی کی سانسیں الٹی چلنے لگتی ہیں، اور اس وقت چند سیکنڈ میں انسان پہلی مرتبہ فرشتوں اور شیاطین کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دے رہا ہوتا ہے تو دوسری جانب اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان بدمعاش اور بد مزاج اور نافرمان ہوتا ہے تو اس کا دماغ عجیب کنفیوژن اور ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ شیطان کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ نکالنا چاہتی ہے، اور پھر وہ بھرپور کوشش کرتا ہے بولنے کی، اور وہ کوشش کرتا ہے تڑپنے کی، لیکن نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ تڑپ سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسان کو اور انسان کے دماغ کو کچھ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلنے کے وقت اس کے ذہن میں ایک زبردست قسم کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ تڑپ نہیں پاتا۔ اس کے بعد اس کے پورے جسم کی روح اس کے حلق میں جمع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جسے قرآن مجید نے یوں ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اور پھر انسان کا جسم بے جان گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا رہ جاتا ہے، جس میں ہلنے جلنے کی کوئی طاقت نہیں رہتی۔ آخر میں حلق اور دماغ سے روح نکل جاتی ہے، اور آدمی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور پلکیں پلٹ جاتی ہیں، اور آدمی کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی جانب چڑھ جاتی ہیں، اور پھر انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہو جاتا ہے جس کا احساس اس دنیا میں موجود لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔ کسی کتاب میں کیا ہی اچھا اور خوب لکھا ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے اور لوگ اسے غسل کے تختے پہ لٹاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے۔ آواز دینے والا کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تمہارے کان کہاں ہیں؟ آج کس چیز نے انہیں بہرا کر دیا ہے؟ تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ کس چیز نے انہیں اندھا کر دیا ہے؟ آج تمہاری صاف ستھری زبان کہاں ہے؟ کس چیز نے اسے گنگا کر دیا ہے؟ تمہاری بہترین اور عمدہ خوشبو کہاں ہے؟ کس چیز نے اسے بدل دیا ہے؟ تمہاری دولت کہاں ہے؟ کس چیز نے تمہیں دوسروں کا محتاج کر دیا ہے؟ پھر جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو ایک پکارنے والا اسے پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تم نے دنیا کی دولت جمع کی تھی یا دنیا نے تمہیں اپنے چنگل میں پھنسا رکھا تھا؟ اے آدم کے بیٹے، تم نے موت کی تیاری کی تھی یا اچانک موت نے تجھے اچک لیا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا اور آج پھر تجھے دوبارہ مٹی میں لٹاؤں گا، اور جب میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا اس وقت تمہارے کندھے خالی تھے،
لیکن آج جب تم دوبارہ مٹی میں واپس لوٹ رہے ہو تو تمہارے کندھے تمہارے گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہیں، تمہارے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اور جب مردے کی پہلی رات آتی ہے، ایک تاریک رات، ایک اندھیری رات، قبر کی پہلی رات، ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، آج تم ایک ایسی رات گزارنے والے ہو جس کی صبح میں کوئی مؤذن اذان نہیں دے گا، جس کی صبح کے وقت تمہیں کسی نیک عمل کی طرف نہیں بلایا جائے گا، کیونکہ نیک عمل کا وقت گزر چکا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آواز آتی ہے، اے آدم کے بیٹے، آج تمہیں سب چھوڑ کر جا چکے ہیں، تمہیں سب اس مٹی میں چھپا کر اور دفنا کر جا چکے ہیں، اور اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ بھی رہتے تو تجھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو نے مال جمع کیا لیکن غیروں کے لیے، تو نے دولت جمع کی لیکن دوسروں کے استعمال کے لیے۔ آج اگر تیرا عمل اچھا اور نیک ہوگا تو تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر تیرا عمل برا ہوگا تو پھر دہکتے ہوئے انگارے تمہارے لیے ہیں۔ میرے بھائی، یہ زندگی بہت ہی مختصر اور بہت چھوٹی ہے، ہمیں اپنی موت کی کوئی خبر نہیں، نہ جانے کب ہمیں اچک لے۔ آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔